الحمد لوليه والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. رضیت باللہ ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله غريبا غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جستوں حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بے حساب لاقعداد ان گنت درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان و اسلام کی طرف ہدایت کی دولت عطا فرمائی. انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ سے میں نے اپنی کلام کا عنوان یہ رکھا تھا کہ دین ادب ہے. اسلام ہمیں تمام تر معاملات میں ادب کی تعلیم دیتا ہے. اگر اسلام سے ادب کو جدا کر لیا جائے اور دین سے ادب کو نکال دیا جائے تو پھر پیچھے شیطانیت رہتی ہے، دین ختم ہو جاتا ہے. دین نے ہر ایک معاملہ میں ادب کو اہمیت دی ہے.
قرآن کریم فرقان حمید اللہ جل سبحانہ و تعالی کی لا ریب کلام ہے، اور اسلام نے ہمیں قرآن کریم کے آداب کی تعلیم دی ہے، اور کچھ ایسے آداب ہیں جنہیں قرآن کریم نے خود اپنے متعلق بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم۔ اب اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم، اور پھر خود اللہ جل سبحانہ و تعالی آگے خود ارشاد فرما رہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو، اگر تم غور و فکر کرو تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ معمولی قسم نہیں ہے کہ خود سوچو ایک قسم اٹھانے والا اللہ خود ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ جل سبحانہ و تعالی ستاروں کی منزلوں کی قسم فرما رہے ہیں، تو فرمایا اگر تم غور و فکر کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، یہ مجد و شرف والا کلام ہے، یہ عزت والا کلام ہے، یہ مقام و مرتبے والا، یہ بزرگی والا کلام ہے، اگر تم سمجھو تو۔ پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ فی کتاب مکنون، یہ ایک کتاب میں ثبت ہے، 2 جلدوں کے اندر ایک کتاب میں محفوظ ہے، تحریر شدہ ہے، ثبت ہے یہ۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی اتنی قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزگی کے علاوہ کبھی اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اب اگر آپ کلام پر غور کریں، کلام پر تدبر کریں، فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ عز و جل کو اتنی قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر اللہ خود قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا یہ اتنی بڑی قسم کیوں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں بتانے کے لیے کہ یہ کتاب بڑی مجد و شرف والی ہے، بڑی معزز ہے، بڑی محترم ہے، بڑی مقدس ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، اور یہ 2 جلدوں کے درمیان ثبت ہے، تحریر ہے۔ اور یاد رکھنا اس کو کبھی بغیر طہارت و پاکیزگی کے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھونا بھی نہ، ٹچ بھی نہ کرنا، لمس بھی نہ کرنا، پاکیزگی کے بغیر۔ معلوم کیا ہوا کہ دین ہمیں ادب سکھا رہا ہے، یہ نہیں ہے تم باہر سے آؤ تمہیں طہارت بھی نہ حاصل ہو، تم ظاہری طہارت بھی نہ کرو، باطنی طہارت تو دور کی بات ہے، تم ظاہری حکمی طہارت بھی حاصل نہ کرو، اور تمہارا جیسے جی جائے، تمہارے ہاتھوں میں غلاظت لگی ہو، تمہارے ہاتھ گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوں، تمہارے ہاتھ مٹی سے لپٹے ہوئے ہوں، اور تم جس طرح جی چاہے آؤ اور قرآن کو چھونا شروع کر لو۔ کہا نہیں، دین ادب ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسے طہارت کے بنا ہاتھ بھی نہ لگانا۔ اسلام دین ادب ہے۔
اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں ادب کے قرینے سکھاتا ہے، اسلام بے ادبی والا دین نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا، اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم، اور خود فرمایا یہ بہت بڑی قسم ہے جو اللہ اٹھا رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ قسم اللہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ تو میں بتانے کے لیے کہ یہ کتاب بڑی عزت والی ہے اور اسے کبھی بھی بغیر طہارت کے ہاتھ مت لگانا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کی مجد و شرف کو بیان کر دی اور پھر اس کے آداب کو بیان فرما دی۔ پھر دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ حضور کے اس ارشاد کو سماعت کیجیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دین ہمیں کتنا ادب سکھاتا ہے۔ معجم صغیر طبرانی کی یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ کتاب اپنی احادیث کے اعتبار سے معتبر ہے، اور تمام مکاتب فکر اس کتاب کی احادیث کو تسلیم کرتے ہیں۔ معجم صغیر کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مرویات میں سے یہ روایت موجود ہے۔ اب سننا میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، ما من کتاب یلقا بمزیۃ، ما من کتاب یلقا بمزیۃ من الارض الا بعث اللہ عز وجل الیہ ملائکۃ یحفظونہ بأجنحتہم ویقدسونہم۔ جب قرآن کریم کا کوئی ورق، قرآن کریم کی کوئی آیت جس ورق پر لکھی ہے، جس کاغذ پر لکھی ہے، وہ کسی سے غلطی سے اگر زمین پر گر جاتی ہے، بھولے سے گر گئی، وہ کتاب مقدس کی آیا ہے یا کوئی کلمہ ہے یا کوئی حرف ہے قرآن کریم کا، اور وہ گر گیا زمین پر اور بندے کو پتہ نہیں چلا اور اس نے اٹھایا نہیں، وہ نکل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ مدینے سے تعلیمات آ رہی، اب حضور کی تعلیمات ہیں۔ میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فوراً آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو حکم کیا ہوتا ہے؟ اس قرآن کریم کی جو آیا، جو ورق، جو کاغذ جس پر قرآن لکھا ہوا ہے، جو گرا ہے زمین پر، کیا کرو؟ یحفظونہ بأجنحتہم، اپنے پروں سے ڈانپ لو۔ یقدسونہ، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حتی یبعث اللہ ولیا من اولیائہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کو بھیج دیتا ہے۔ میں حدیث کا عنوان آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں وضاحت دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں سے کسی ولی کو بھیجتا ہے، فَيَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ، وہ اس کاغذ کو، اس ورق کو زمین سے اٹھاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا مطلب؟ زمین سے قرآن کریم کے کاغذ یا کوئی ایسی آیا جو کاغذ پر لکھی ہے اور وہ کاغذ زمین پر گر گیا، وہ اٹھانے والا اللہ کے نزدیک اللہ کا دوست ہے، وہ ولی ہے۔ اللہ اپنے دوستوں میں سے کسی دوست کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو پہلے بھیج کر کہتا ہے اپنے پر اس پر ڈال دو، فرشتے پر ڈال کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کا پاؤں نہیں آنے دیتے، کسی کا پیر اس کے اوپر نہیں لگنے دیتے، اور پھر اللہ اپنے دوستوں میں سے کسی دوست کے دل میں یہ القاء ڈال دیتا ہے کہ وہ گزر رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر اللہ ادھر موڑ دیتے ہیں اور وہ اس کتاب لکھی ہوئی کو اٹھا لیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا
کہ زمین پر قرآن کریم کے گرے کاغذ کو اٹھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کو بھیج دیتا ہے، یہ میری آقا کریم کا فرمان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فَيَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ، وہ زمین سے اسے اٹھا لیتا ہے۔ اب میرے آقا اس پر انعام کیا ہے عطا فرما رہے ہیں۔ اب ذرا سننا انعام کیا مل رہا ہے۔ وَمَنْ رَفَعَ كِتَابًا مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ اسْمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، جس نے زمین سے کوئی ایسا کاغذ اٹھایا کہ جس کاغذ پر اللہ کا کلام لکھا ہے یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہے، اللہ کا کلام لکھا ہے اس پر یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہے، اور اس نے زمین سے اس کو اٹھا لیا، رفع اللہ اسمہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام بلند کر دیتے۔ پہلا انعام اسے یہ دیا جاتا ہے، فرفع اللہ اسمہ، اللہ اس کا نام بلند کرتے ہیں۔ وخفف عن والدیہ عذابا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ سے عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام دیا جاتا ہے۔ پہلا انعام اس کے نام کو بلندی ملتی ہے، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ اس کے ماں باپ سے عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ اب معلوم کیا ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ دین ادب ہے۔ اسلام ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہے، بے ادبی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام ہر مقام پر ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ کہا زمین پر کوئی کاغذ گرا ہے، اس پر اللہ عز و جل کے اسماء میں سے کوئی اسم لکھا ہے یا اللہ کے کلام میں سے کلام لکھی ہے، تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب گر جاتا ہے تو اللہ سب سے پہلے فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے دوستوں میں سے کسی دوست کی توجہ ادھر کروا دیتا ہے، وہ اللہ کا دوست آ کر اس کاغذ کو اٹھاتا ہے، اور جب وہ اس کاغذ کو اٹھاتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند بھی کرتا ہے، اس کے ماں باپ سے عذاب کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو دین ادب ہے۔ اسلام ادب کی تعلیمات دیتا، اسلام بے ادبی کی تعلیم نہیں دیتا۔ میں نے آغاز میں بتایا اللہ جل سبحانہ و تعالی نے قسمیں اٹھا کر فرمایا یہ کتاب مجد و شرف ہے، اسے بغیر طہارت کے چھونا بھی نہ، لمس بھی نہ کرنا، ٹچ بھی نہ کرنا، ہاتھ بھی نہ لگانا، یہ بڑی شرف و عز و برکت والی کتاب ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد قرآن کریم کے تلاوت کے آداب سکھائے گئے، کچھ ظاہری اور کچھ باطنی، باقاعدہ آداب سکھائے گئے۔ سب سے پہلا ادب قرآن نے خود سکھایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، الفاظوں کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، صفات و مخارج کا لحاظ ہونا چاہیے، قرآن کریم کے الفاظوں کو مزہ لے لے کر پڑھو، انگلش میتھ یا دیگر کتب کی طرح انہیں غٹ نہ لگاؤ، بلکہ کیا کرو؟ ٹھہر ٹھہر کر، مزہ لے لے کر، لطف اٹھا اٹھا کر قرآن کو پڑھو۔ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے تلاوت کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اسے۔ کیوں؟ سب سے پہلے جب تم قرآن کھولنے لگو تو اپنے سٹیٹس کو یاد کر لو۔ اب تمہارا سٹیٹس کیا ہے؟ اب تم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو۔ جتنی دیر تم نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے گویا تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ اب یہ تمہارا سٹیٹس ہے۔ اب اس سٹیٹس کے بعد اب تمہیں کلام ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، ترتیل سے پڑھو قرآن کریم کو، الفاظ کی ادائیگی کا لحاظ رکھو، مفہوم و مدعا کو سمجھنے کی کوشش کرو، معنی اور مطالب پر غور کرو، اور پھر اپنی باطنی کیفیات پر ایک اثر محسوس کرو کہ تم اس وقت اپنے رب سے ہم کلام ہو۔
یہ آداب سکھائے گی تلاوت قرآن کریم کے، آداب سکھائے گی تلاوت قرآن کریم کے، معانی اور مطالب پر غور و فکر کرو، سمجھ کر قرآن کریم کو پڑھو، اور پھر اس کے ساتھ کیا کرو، جو پڑھ رہے ہو اس پر غور و فکر بھی کرو کہ تمہارا رب تمہارے لیے کن انعامات کا اعلان فرما رہے، کہاں تمہیں وعیدیں سنائی جا رہی ہیں اور کہاں تمہیں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، تمہارا رب تم پر کن فرائض کا مطالبہ کر رہا ہے اور کن چیزوں کو تمہارے اوپر لازمی قرار دے رہا ہے، تمہارے لیے زندگی کے کیا احکام اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، غور و فکر سے پڑھو۔ اور پھر جہاں کہیں انعامات کی باری آ جائے یا جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی باری آ جائے، اس میں پھر وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے عذاب سے پناہ کی ہو۔ مسلم شریف اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں آیا، اور جب میں مسجد میں پہنچا حضور مجھ سے پہلے نماز تہجد ادا فرما رہے تھے، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کر میں نے بھی نماز تہجد شروع کر دی۔ اب سرکار نماز تہجد کی ادائیگی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ نمبر 118 پر پہنچے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آیا اس طرح ہے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مالک اگر تم عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو بخش دے تو تیری شان بہت بلند ہے۔ یہ میں سادہ سا مفہوم آیت کا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیا کو اتنی بار تلاوت کیا کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ حضور کے آنسو جاری تھے، ریش مبارک سے آنسو سرکار کے سینے پر گر رہے تھے اور سینہ مبارک پر آنسو آ رہے تھے، رخساروں سے گزر کر ریش مبارک سے گزر کر حضور کے سینہ اطہر پر آنسو گر رہے تھے، لیکن سرکار مسلسل یہ آیت تلاوت کر رہے تھے قیام میں، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور سرکار یہی آیت تلاوت فرماتے رہے کہ مالک اگر عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر بخش دے تو تیری بڑی شان ہے۔ اب یہ آداب تلاوت بتائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا، ٹھہر کر قرآن کو پڑھا جائے۔ کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب۔ اب ظاہری آداب کیا ہیں؟ اب ظاہری آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت کے چھوا نہ جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن کریم جب آپ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ بلند جگہ پر اور قرآن نیچے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو زمین پر رکھنا یہ منع ہے، قرآن کریم کی طرف پاؤں پھیلانے یہ منع ہے۔ قرآن کریم جو عربی عبارت والا قرآن ہے، اس پر اگر دوسرا قرآن ہے جس کے ساتھ اردو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے تو عربی والے قرآن پر اردو ترجمے والا قرآن رکھنا بھی منع ہے۔ اس کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں آپ رکھ سکتے۔ یہ آداب ہیں جو اسلام ہمیں سکھا ہے، یہ ادب ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب کی تعلیمات جو مدینہ طیبہ سے ہماری طرف آئی ہیں وہ ہیں کہ یہ ادب ہے، ان آداب کے مطابق تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اب معلوم کیا ہوا کہ اسلام دین ادب ہے، اسلام دین بے ادبی نہیں ہے۔ جیسے تمہارا جی چاہے تم آؤ قرآن کو اٹھاؤ،
جی چاہے تو زمین پر رکھ کر شروع کر لو، جی چاہے تو تم خود چارپائی پر بیٹھ جاؤ اور قرآن نیچے رکھا ہو، تمہارا من چاہے تو تم خود نیچے گدا رکھ کر اونچے ہو جاؤ اور قرآن کو تم نے بستر پر رکھا ہو۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اسلام اس طرح کی بے رخی والا دین نہیں ہے، اسلام دین ادب ہے، ادب سکھائے۔ باطنی کیا ہے؟ تمہارا دل حاضر ہو، تم قرآن کے معنی اور مطالب پر غور کر رہے ہو، آیات وعید پر تمہاری آنکھوں سے آنسو کی جڑی لگ جائے، آیات مبشرات پر تمہارا دل باغ باغ ہو جائے، تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اور خوف کے درمیان کے کیفیات میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ آداب سکھائے۔ پھر ایک ادب اور قرآن نے خود سکھایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کوئی بلند پڑھے تو پھر تم باقی جو پاس بیٹھے ہو چپ ہو جاؤ اور خاموشی سے اسے سنو۔ کیوں بھائی؟ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تم کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ، تمہاری ساری توجہ تلاوت قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں تو تم غور سے سنو، خاموش، اپنی کلام روک دو، اپنے معاملات کو روک دو، پوری توجہ تمہاری اب قرآن کی تلاوت کی طرف ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کسی ایک آیا کا اثر تمہارے دل پر پڑ جائے اور تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ یہ ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے، چوروں کے سردار تھے، چوروں کے لیڈر تھے۔ ان کی ایک پوری کمپنی تھی جو ڈکیتیاں کرتی تھی، جنگلوں میں ڈیرا تھا۔ جب بھی جنگل سے کوئی تجارتی قافلہ جانے لگتا، فضیل بن عیاض کے ڈاکو اسے لوٹ لیتے۔ ایک رات ایک بہت عظیم الشان بنگلہ نظر آیا تو ڈاکوؤں نے فیصلہ کیا کہ آج رات ہم نے اس گھر میں ڈکیتی کرنی۔ اب جب اس گھر کے باہر پہنچے رات کو تو دیوار پھلانگ کر اندر جانے لگے تو یہ سوچ کر کہ اس گھر عظیم الشان گھر ہے، بہت خوبصورت گھر ہے، اس میں بہت مال و دولت ہوگا، سونا ہوگا، چاندی ہوگی، نقدی ہوگی، سکے ہوں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے ڈاکوؤں سے کہا، بھائی آج تم نہیں، آج اس گھر میں خود جاؤں گا، تاکہ دولت کی کثرت دیکھ کر کسی کا دل بے ایمان ہو جائے اور جتنا لوٹا ہے وہ نہ بتائے آ کر۔ اس لیے کہا نہیں، آج تم نہیں جاؤ گے، آج میں خود جاؤں گا۔ اب فضیل بن عیاض نے دیوار پھلانگی، اندر چلے گئے۔ صاحب خانہ، یہ رات کا تیسرا پہر تھا، گھر کا مالک اندر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا بلند آواز سے۔ فضیل بن عیاض جب گھر میں داخل ہوئے، دیکھا یہاں تو تلاوت ہو رہی ہے، اندر چراغ جل رہا ہے، گھر کا مالک تلاوت میں مصروف ہے۔ اب حیران ہو گئے کہ میں اب ڈاکہ کیسے ڈالوں، میں اکیلا ہوں، ہاتھا پائی ہو گئے، یا ممکن ہے یہ مجھے قابو کر لے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، سوچ و فکر کرنے لگے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا پلاننگ ہونی چاہیے۔ اتنی دیر میں اب وہ صاحب تلاوت کرتے کرتے قرآن کی اس آیا پر چلے گئے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو جائے۔ اب فضیل بن عیاض عربی جانتے تھے، ان کی زبان عربی تھی۔ اب جب قرآن کریم کی اس آیت کو سنا، اب چونکہ ساری توجہ قرآن کی طرف تھی، ساری توجہ ان الفاظوں کی طرف تھی، ساری توجہ ان الفاظوں کی طرف تھی، اب فضیل بن عیاض کی توجہ نے کمال کیا کیا، قرآن کی وہ آیت فضیل بن عیاض کے دل میں اتر گئی۔ فضیل بن عیاض تھر تھر کانپنے لگے، دیوار جیسے پھلانگی تھی ویسے پھلانگ کر باہر آئے اور اپنا سینہ جو نا گریبان چاک کیا اور چوروں سے کہا،
آج کے بعد چوری نہیں ہوگی، آج کے بعد ڈکیتی نہیں ہوگی، آج کے بعد کسی کو لوٹا نہیں جائے۔ کہا فضیل ہوا کیا ہے؟ کہا چھوڑو، آج میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر روتے ہوئے، اپنی زلفیں کھولتے ہوئے، اپنے بالوں کو کھینچتے ہوئے، میں اپنے رب کا نافرمان، میں اس کا بے ادب، میں اس کے بندوں کو لوٹنے والا، یہ کہتے ہوئے صدائیں لگاتے ہوئے جنگل میں چلے گئے۔ 10 سال کے بعد فضیل کو اس وقت دیکھا جب چوروں کا سردار ولیوں کا سردار بن چکا تھا۔ اور یہ کمال کس نے کیا؟ قرآن نے۔ یہ کمال قرآن نے کیا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے اسے مکمل پورے دھیان کے ساتھ سنو، اپنی باتوں میں نہ لگے رہو، تمہارا دھیان بٹنا نہیں چاہیے، پوری توجہ اللہ کے کلام کی طرف رکھو۔ شاید کوئی آیت تمہارے دل کی طرف آ گئی اور تمہارے دل کی دنیا بدل کر رکھ دے گی۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ دین ادب ہے، دین بے ادب نہیں ہے۔ اسلام ادب کا نام ہے۔ اگر دین سے ادب کو جدا کر دیا جائے تو پیچھے شیطانیت رہتی ہے، دین نہیں رہتا۔ اسلام ہمیں ادب کی تعلیمات دیتا ہے کہ ادب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو پھر تم پوری توجہ، پورے دھیان کے ساتھ تم قرآن کریم کی تلاوت کو سنو، تمہارا دھیان ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر ادب کا منظر دیکھیے، علامہ ہاشم قشمی رحمت اللہ علیہ، جو حضور سیدی مجدد اعظم حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے مرید خاص بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، حاجت پیش آ گئی، آپ اٹھے، تیزی کے ساتھ واش روم کی طرف گئے، لیکن جتنی تیزی سے گئے تھے اتنی تیزی سے واپس آ گئے۔ اب سبھی حیران تھے، یہ ہوا کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ آپ واش روم کی طرف گئے اور پھر پلٹ کر واپس آ گئے، اور کہا مولانا ہاشم پانی لاؤ۔ کہتے ہیں میں پانی پیش کیا، آپ نے اپنے ہاتھ کا، بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اچھی طرح دھویا اور پھر واش روم میں تشریف لے گئے۔ اب حاجت سے فارغ ہوئے، وضو فرمایا، دوبارہ محفل شروع ہوئی تو احباب نے سوال کر لیا کہ آپ کو شدید حاجت تھی، آپ تیزی سے محفل سے اٹھ کر گئے تھے اور پھر اتنی تیزی سے واپس آ گئے، اس کا وجہ؟ فرمایا وجہ یہ ہے مجھے حاجت شدید تھی اور حاجت کی وجہ سے تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن جب میں واش روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا اچانک میری نظر پڑی میرے انگوٹھے پر وہ سیاہی لگی ہوئی تھی جس سے میں اللہ کی کلام کو لکھتا ہوں، اور قلم کو، جس کلام سے میں لکھتا تھا نا، اس قلم کی نوک کو سیدھا کرنے کے لیے میں نے انگوٹھے پر دبایا تھا اور وہ سیاہی میرے انگوٹھے پر لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی بے ادبی تھی کہ اس سیاہی کے ہوتے ہوئے میں واش روم میں چلا جاتا۔ یہ جو سوشل میڈیا پر لونڈے بیٹھے ہیں نا اور کہتے ہیں بابے بابے، وہ بابے یوں نہیں بنے، ان کا ادب دیکھو، ادب کتنا ہے۔ یہ جو نا ایجنسیوں کے لونڈے بابے بابے کرتے پھرتے، یہ بابے یوں نہیں بن گئے، ان بابوں کا ادب دیکھو کہ اللہ نے ان کو ادب کی کتنی دولت دی تھی۔ اتنی تیزی سے واپس آئے اور آ کر اپنے انگوٹھے کی اس سیاہی کو دھویا اور دھو کر پھر واش روم میں گئے اور فرمایا اگر اس سیاہی کے ہوتے ہوئے میں واش روم میں چلا جاتا تو یہ بے ادبی تھی۔ اس بے ادبی سے بچنے کے لیے میں واپس آیا اور دھو کر پھر گیا۔ اسلام دین ادب ہے۔ علامہ عبد الرحمن جوزی، جن کو امام جوزی کہتے ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ وہ محدث ہے جسے 50,000 حدیثیں زبانی جاتی۔ امام جوزی اس شخصیت کا نام ہے جنہیں 50,000 حدیثیں زبانی جاتی۔ اتنا بڑا محدث یہ کیا کرتے تھے؟
حدیث کی کتابت فرمایا کرتے تھے. جس قلم سے حدیث لکھتے اس قلم کو جب تراشتے تو اس کا تراشا پاس رکھے ہوئے ایک تھیلے میں ڈالتے رہتے، پھینکتے نہیں تھے، اس تھیلے میں ڈالتے تھے. جتنا تراشتے قلم کو اس کا تراشا تھیلے میں ڈال دیتے. جب ان کے وصال کا لمحے قریب آئے تو اپنے معتقدین اور اپنی اولاد کو وصیت کیا فرمائی؟ فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کرو نا، اس پانی کے نیچے جو آگ جلانی ہے اس قلم کے تراشوں کے نیچے لگا کر جلانی. وہ جو قلم کے تراشے میں نے بوری میں جمع کیے ہو نا، وہ ان کو نیچے جلانا ہے اور اس سے پانی کو گرم کرنا ہے. اب ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا، پانی ان تراشوں سے گرم کیا گیا، انہیں غسل دیا گیا، تجہیز و تکفین و تدفین ہو گئی. اس کے بعد وقت کے کئی اولیاء کے خواب میں تشریف لائے تو پوچھا گیا قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا قبر میں معاملہ کیا ہونا تھا، جب میں قبر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے ہم کلام ہوا، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا میری قبر میں، اللہ ڈائریکٹ مجھ سے ہم کلام ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جوزی تو نے حدیث لکھنے والی قلم کا جو احترام کیا تھا نا، اس احترام کی وجہ سے آج ہم تجھ سے کوئی سواری نہیں کریں گے. دین دین ادب ہے، بے ادبیوں کا دین نہیں ہے. جس کے اندر بے ادبی پائی جائے وہ چاہے ممبر پر بیٹھا یا سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے، یاد رکھنا اس کے پیچھے جا کر اپنی نسلیں برباد مت کرنا. ہمیشہ با ادب لوگوں کے ساتھ رہنا، ادب والوں کے ساتھ ہی رہنا، کبھی بے ادبوں کے پیچھے مت لگنا، کیونکہ اسلام دین ادب ہے. اب مولانا روم کا قول بھی سنیے. مولانا روم کی بارگاہ میں کسی شخص نے یہ سوال کیا، حضور میں پریشان رہتا ہوں. اب جواب سنیے. فرماتے ہیں تمہاری پریشانیوں کا تعلق بے ادبی اور ناشکری سے ہے. با ادب اور شکر بگزار بن جاؤ، اللہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا. یہ مولانا روم کا قول ہے. فرمایا تمہاری پریشانیوں کا سبب بے ادبی اور ناشکری سے جڑا ہوا ہے. ناشکری کرنی چھوڑ دو، بے ادبی کرنی چھوڑ دو، تو پھر تمہیں کبھی پریشانی نہیں آئے گی. اور امام غزالی کا قول بھی سنیے. امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں انسان علم سے نہیں پہچانا جاتا. یہ امام غزالی کا فرمان ہے. فرمایا علم سے نہیں پہچانا جاتا، انسان شخصیت ادب سے پہچانی جاتی ہے. فرمایا علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن اس کے پاس ادب نہیں تھا. اب ایک وہ تھا جو بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ ابلیس نے 3 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی ہے، اور زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں ابلیس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. اتنا بڑا زاہد تھا، لیکن اتنا بڑا زاہد ہو کر مار کہاں سے کھا گیا؟ ادب سے. تو شخصیت علم سے نہیں پہچانی جاتی، شخصیت ادب سے پہچانی جاتی. امام غزالی فرماتے ہیں علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ مار کھا گیا، کیوں؟ ادب نہیں تھا اس کے پاس. تو ادب لازم ہے، دین ادب ہے. اسلام ہمیں ادب کی تعلیمات دیتا ہے. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ادب کے ساتھ رہیں، بے ادبی کے ساتھ نہ رہیں. اس لیے قرآن کریم کے آداب سکھائے گئے، چھونے کا ادب سکھایا گیا، پڑھنے کا ادب سکھایا گیا، قرآن سننے کا ادب سکھایا گیا، قرآن سمجھنے کا ادب سکھایا گیا، قرآن فہمی کا ادب سکھایا گیا. تو یہ سارے جو آداب قرآن خود بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین ادب ہے. ادب کے ساتھ منسلک رہنا ہے، بے ادبوں کے ساتھ نہیں جانا. جہاں بے ادبی دیکھو وہاں برات کا اعلان کر دو کہ اس شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ چاہے قرآن پڑھتا ہے تو چاہے حدیث پڑھتا ہے، وہ چاہے اقوال بیان کرتا ہے تو چاہے اقوال زرعی بیان کرتا ہے، اس کے کسی قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
اعتبار اس کے قول کا ہے جو ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ادب بنیادی دین کا تقاضا ہے کہ ہمیں باادب رہنا چاہیے، مؤدب رہنا چاہیے۔ اسلام ادب کا حکم دیتا ہے، دین ادب ہے، اور اگر دین کو ادب سے جدا کر دیا جائے تو پیچھے شیطانیت ہے، پھر دین نہیں رہتا، پھر پیچھے شیطانیت رہتی ہے۔ تو اس لیے مؤدب رہیے، اپنی اولادوں کو مؤدب بنائیے، اور زندگی میں اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو